اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 301 پارٹ 301 قرآن پاک سورہ نمبر 24، 24ویں سورہ النور۔ النور کا معنی ہوتا ہے لائک روشنی، لائٹ، ہاں جی۔ سورہ النور آیات 1 to 10، آیات 1 سے لے کر 10 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری۔ تھوڑا سا تعارف کرا لیں جی سورہ کا۔ یہ سورہ النور مدنی سورہ ہے جی۔ اس کے مخاطب اب اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پیچھے زیادہ تر جو مخاطب تھے وہ قریش مکہ تھے جی، اور کہیں پہ اہل کتاب وغیرہ بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں اہل مخاطب ہیں، اس اہل ایمان ہیں جو ایمان لے آئے تھے۔ اور مضمون سے یہ ایک چیز کلیئر ہوتی ہے سورہ کے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی جی، مدنی سورہ پہلے بتایا یہ۔ اور یہ مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی، مدینہ طیبہ میں، جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، ریاست بن چکی تھی جی۔ اور اب ایک طرح سے منکرین کے خلاف جو نہیں ماننے والے تھے، جو آخری اقدام کیا جانا تھا، اس سے پہلے نبی پاک نے اپنے جو ساتھی تھے، اپنے ماننے والوں کا ایک طرح سے تزکیہ کرنا تھا، ان کی ایک طرح سے تزکیہ و تطہیر کرنی تھی، ان کی کہہ لیں کہ بھی ان کا ٹریننگ کرنی تھی، ایک طرح سے اچھے برے کا فرق ان کو سمجھانا تھا جی۔ اچھا جی، اور اس سورہ میں جو حق و باطل کی کشمکش تھی جی، اب اس کا جو ایک طرح سے اینڈ ہوا تھا، اور مطلب سمجھ لیں مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی جی۔ تو اب اور اس سے یہ بھی اعلان ہوتا ہے جی، واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا جی کہ اہل ایمان کو اسی میں کامیابی ہونی ہے، اور عرب کی سرزمین میں انہیں کو اب اقتدار ملے گا، تو وہ بھی ہوگا جی۔ تو اسی مناسبت سے اب جو ہے مسلمانوں کا تزکیہ کیا جانا جی، تاکہ آگے اب جو معاملات چلنے جی اس کے اندر پھر یہ کوئی مسائل نہ کھڑے ہوں، تاکہ ان کو بھی باتیں سمجھا دی جائیں گی۔ تو سورہ النور شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں، تو پھر باقی آگے پھر ترجمہ تفسیر وغیرہ ہی کرتے رہیں گے باقی آیتوں کا جی، 10 تک جی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 1 ہم نے سورہ نور کی پڑھ دی جی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ کا ترجمہ دوبارہ کر دیتے ہیں، اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کا ترجمہ ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کہ یہ ایک عظیم صورت ہے، عظیم صورت ہے جی۔ تو سٹارٹ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کر کے توجہ و مرکوز کرا دیا آپ کی کہ یہ بہت ہی عظمت والی اور اس کی اہمیت ظاہر کرتی ہے، کہ اس کے اندر جو احکامات وغیرہ آنے ہیں ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جی یہاں پہ، کہ یہ ایک عظیم سورہ ہے جی، سورۃ انزلنا۔ اور پھر فرمایا یہ ایک عظیم سورہ ہے، یہ ہم نے کر دیا جس کو ہم نے اتارا ہے، یہ وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تمہارا تزکیہ کر دیا جائے، تمہاری تطہیر بھی کر دی جائے۔ تو اب تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس کو ہم نے اتارا ہے، یعنی یہ کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کرنا لازم ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے جی، اور آگے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیوں ٹھہرائے جی؟ اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس نوعیت کے احکام جو تھے وہ پچھلی امتوں کے لیے بھی آئے تھے جی،
اور انہوں نے کیا کیا تھا جی، ان سے جان بچانے کا راستہ اختیار کیا تھا جی. تو چنانچہ یہاں پہ آپ کو وارننگ دے دی گئی، تنبیہ کر دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو سجیشن دے دی گئی ہے، آپ کو اس کہہ دے اچھا جی ایسے کر لینا. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو آرڈر دے دیا جی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے جی، آپ کا فرض ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے، اور یہ فائنل احکامات ہیں، اور یہ اب ہر زمانے پہ یہ چلیں گے جی قیامت تک. اور کوئی جسے کہتے ہیں نا بے چوں چراں آپ نے اس کی تعمیل بھی کرنی ہے، اور ان کے اندر کسی قسم کی بے پرواہی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کہا اس کے احکامات تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور کہا اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں، وارننگز، خبردار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے وارننگ بھی دی ہے، خبردار کیا آپ کو. واضح ہیں وہ خبردار جو کیا گیا انتہائی واضح طریقے سے کیا گیا. کیوں؟ تاکہ تم یاد رکھو جی. حالانکہ لعلکم تذکرون سیم معنی میں آ جاتا ہے یہاں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ جو بیان احکام کے سورہ میں بار بار وارد ہوئی، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے اندر جو اس کے اندر بار بار جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں قطعی جو ہے نا بات اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہ اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہونا. تو آپ کو ایک طرح سے وارننگ بھی دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہوگا جی. ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو یہ اب اس کو بیان کر دیا گیا جی کہ اس میں اب جو کیا آنا ہے اور اس کی اہمیت اور اس کی مطلب جو کس طرح کے آپ کے اوپر فرائض وہ عائد کرے گا، اور اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے جی، اب آگے وہ شروع ہو گئے جی احکامات جو ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی الزانیات والزانی، ٹھیک ہے جی، یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ زنا کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں احکامات آنے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یہیں سے کرتے ہیں، زانیات والزانی. ٹھیک ہے جی، ترجمہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، مطلب کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد، سو ان کا بریکٹ میں یاد رکھیں جب جرم ثابت ہو جائے گا، جو بھی شرعی طریقہ ہے، جو قانونی طریقہ ملک کے اندر جرائز ہوتا ہے شریعت اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی قانون، قاضی، جج جو بھی ہوتے ہیں اس کے مطابق، آپ نے نہیں گھر بیٹھ کے خود ہی ثابت کر دینا اس کو. تو زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے، تو یہ والی بات ذہن میں رکھیں بریکٹ والی. سو دونوں میں سے جب ثابت ہو گیا، قانون میں سزا ہوگی، ان کو قاضی سزا دے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تو اللہ نے کہا جی کہ اب ان کو آپ نے فرمایا جی، حکم دیا کہ آپ نے ان کو 100 کوڑے مارنے. جب ان کا جرم جو ہے وہ اسلامی طریقے سے، اسلامی شریعت کے مطابق ثابت ہو جائے گا، تو وہ جو قاضی ہوئی آرڈر دے گا ان کو 100 کوڑے مارو گے، کوئی اور سزا نہیں دے سکتا. 100 کوڑے مارو. اچھا جی، آپ اس کو تھوڑا سا کہاں تک پڑھیں؟ میرے خیال میں اس کو تھوڑے سا نا آگے لے کے جائیں. جلدتن مومنین، میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ جی کچھ چیز کو نظر کلیریفیکیشن اچھی ہوتی ہے، میں کہا دوں کہ غلطی نہ ہونا کوئی بند انسان سے جی. ہاں جی، تھوڑا سا آگے بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ترجمہ میں وہ ساری چیز اکٹھی کور ہو جائے گی. تو 100 کوڑے مارو ان کو جب ثابت ہو گیا. اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں، مطلب یہ کام کرنے میں، کوڑے مارنے میں، ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے. تو ان کے اندر نہ وہ ترس، نرمی نہیں آ جانی چاہیے آپ کو. آپ نے سزا جو دیتے وقت کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت دے رہے ہیں، تو آپ نے نہیں وہاں پہ آپ کا جذبہ رحمی آ جائے جی کو ہو لگ رہی ہے اس کو، وہ آپ کی طرف منع کر دیا گیا آپ کو. تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جب یہ نافذ کرنے لگو تو ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقعہ ایمان رکھتے ہو. کہ اگر تمہیں پورا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے نا جی، آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر، تو پھر تم نے یہ والا کام نہیں کرنا کہ تمہیں وہاں پہ نہ کوئی ترس آ جائے ان کے اوپر. اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی. جو پہلی بات تو کلیئر ہے جی، جو زانیہ عورت یا زانی مرد ہوں گے، مطلب یہ آپ نے نہیں کہہ دینا یہ زانی عورتیں، مطلب جب وہ شریعت کے مطابق جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو پھر قاضی نے جو سزا دینی ہے اللہ نے وہ بتائی کہ دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ٹھیک ہے،
اب جس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر آگے کوئی نرمی نہیں دکھانی ہے اگر تم اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اچھا جی، اب زنا جو ہے نا جی، یہ آپ قرآن کی روح سے زنا کا تعریف آپ کو پتہ ہی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، آؤٹ سائڈ آف دی آپ کے مدد نکاح کے آپ نے اگر دو آپس میں یہ فیل کریں جی جنسی، تو زنا قرآن کی روح سے شرک اور جو کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 1 کیا جی؟ شرک ہے۔ نمبر 2 جی کسی کی جان لینا، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 3 یہ ہے زنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، تھرڈ نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے شرک آئے گا، پھر قتل آئے گا، اور پھر یہ زنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جو رولز ریگولیشن انبیاء اسلام کے اوپر کی طرف بھیجے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جرم ایسا ہے کہ بھی اس کے جو کرنے والا ہے اس کو سزا ملے گی بھی، ضرور ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی لیے جناب چنانچہ پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کی کیونکہ ایک مخصوص حیثیت بھی تھی جب یہ اس وقت جب یہ کام بات آئی، تو کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت تھی نا، جب نبی کے وقت تو اللہ تعالیٰ کی ان ڈائریکٹ نا آگے ان کے تھرو تھی نا حکومت، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کے اوپر حکومت تھی۔ تو بنی اسرائیل کی وہ جو مخصوص حیثیت تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ زنا بے زن، یہ مطلب اڈلٹری کہتے ہیں اس کو نا، ایک اڈلٹری ہوتی ہے کہ آپ شادی کے دوران کسی اور کے ساتھ کو فیل کر دیں، ٹھیک ہے جی، وہ اڈلٹری کا معاملہ تھا ان کا، زنا بے زن، ٹھیک ہے جی، کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کر دینا، مطلب جو آپ کی بیوی نہیں ہے، اڈلٹری کا لفظ ہے۔ تو ان کی شریعت میں اس کو مطلب غلط اقرار دیا گیا تھا۔ تھوڑا فرق تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ ایک عورت وہ تھی، چاہے مرد ہو یا عورت، جن کی شادی ہو چکی ہے اور انہوں نے کسی اور عورت کے ساتھ جا کے یہ کام کیا جی، زنا بے زن غیر، کہ کسی ایسی عورت ایسے مرد کے ساتھ آپ نے یہ فیل کیا جو شادی شدہ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، تو وہ منع تھی۔ لیکن اگر عورت کماری ہو، مطلب وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کو کچھ رعایت تھی اس کے اندر، اور وہ رعایت کیا تھی؟ اس کے لیے قانون تو تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ وہ رعایت یہ تھی کہ مرد پر اب کیا ہوگا جی کہ وہ تاوان دینا پڑے گا، مالی طور پہ اس کو نا پیسے دینے پڑیں گے۔ ایک تو مالی تاوان اس کے اوپر عائد کیا جائے گا جی، اور یہ ساتھ تھا کہ باقی عمر کے لیے اب وہ جس عورت کے ساتھ اس نے یہ فیل کیا جو کہ کماری تھی، اب وہ اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھے گا جی، ٹھیک ہے جی، باقی عمر کے لیے وہ اب اس کی بیوی بن جائے گی۔ یہ استثناء میں ان کی کتاب میں آیا، ٹھیک ہے جی، تفصیل تھوڑی سی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو پتہ ہے جی کہ نبوت نے ختم ہونا تھا۔ اب یہ چونکہ صورتحال ان میں تبدیلی آنے والی تھی، تو اس لیے جو قانون میں بھی اب تبدیلی کر دی گئی جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شریعت کے اس قانون میں بھی تبدیلی کی ہے جی۔ چنانچہ پہلے یہ تھا کہ بغیر کسی تعین کے بتایا نہیں گیا تھا کہ کیا سزا دو، بس یہ تھا کہ ان کو تکلیف دی جائے، سزا دی جائے، ایذا کا حکم دیا گیا تھا نا، کہ جو یہ والا کام کرے بھی، زنا کرے بھی، ٹھیک ہے جی، تو تعین نہیں تھا کہ بھی کیا سزا دینی، بس یہ کہ ان کو تکلیف دو جی۔ یہ سورہ نساء میں بیان ہوا ہے، 4ویں سورہ میں بات ہم کر کے آ گئے، 4ویں سورہ نساء کی آیت 16 میں بتا دیا گیا تھا کہ ان کو ایذا دینی ہے، تکلیف دینی ہے، وہ پہلے یہ تھا۔ اور پھر بعد میں کیا ہو جی، اس کے بعد 100 کوڑے کی یہ سزا مقرر کی گئی جی اب۔ تو اب یہ جو 100 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی ہے نا جی اب ہمیشہ کے لیے خدا کا قانون ہے، کیونکہ اب اور تو کوئی اللہ کا رسول نبی تو آنا نہیں ہے، تو اب یہ اس کی سزا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سزا جو ہے نا 100 کوڑوں کی، یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے، یعنی آخری سزا ہے، آپ اس سے زیادہ سزا ان کو نہیں دے سکتے جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ وہ دوسرے چکروں میں اپنا پڑھیں، آپ وہ علیحدہ معاملہ ہے، تو ادھر ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ جو بات آ رہی ہے ہم نے وہی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جہاں پہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اگر کسی جگہ وہ بات آ گئی جو آپ سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ کر دیں گے، ابھی یہاں پہ نہیں آئی، تو یہی جس جرم کی آخری سزا یہی ہے جہاں تک بیان ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ جس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بعد اس کے بیان میں یہ جو بات ہوئی ہے جس سزا کی، جو طریقہ کار اختیار کیا نا اس کو بیان کرنے میں، اب وہ ٹیکنیکل بحث ہے،
سیگوں کی، وہ اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو وہ اسی پہ دلالت کرتے ہیں جی کہ یہ آخری سزا ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ایک ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ یہ سزا صرف انہی مجرموں، کیونکہ یہ آخری سزا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے، اس سے اوپر تو کوئی ہے نہیں ہے، تو یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن کے اوپر یہ جرم بالکل آخری لیول کے اوپر سرزاد ہو جائے. اب کیا کہیں گے آخری لیول سے مراد کیا ہے؟ کہ آخری صورت میں سرد، مطلب کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے کسی قسم کے رعایت کے مستحق نہ ہو. مطلب کوئی انگریزی میں کہتے ہیں میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز نہ ان کے ہوں، کہ ان سے یہ فعل سرزاد ہوا ہے بھی اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں بھی. اگر وجوہات ہو جائیں گے تو پھر یہ آخری سزا پھر نہیں ملے گی، ورنہ یہی سزا ملے گی جی. اب وجوہات سے کیا مراد ہے جی؟ وجوہات کے اندر کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جی. وہ جو ہے یہ سزا وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی، وہ مر جائیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے، جان تو نہیں لے سکتے نا، تو سزا جان لینا تو نہیں ہے. ایک یہ ہے جی. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک طرح سے ان کو مجبور کر دیا گیا تھا کسی کام میں جی، بائی فورس کیا گیا تھا، تو وہ بھی نہیں ہوگا جی. اور اس کے اندر پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جرم سے بچنے کے لیے جس ماحول کی ان کی پرورش ضروری تھی، جو ماحول یا حالات کے لیے اس کے لیے ضروری تھے کہ وہ جن حالات میں وہ رہیں اور حفاظت، تو وہ ان جو پرورش کے ماحول اور جو ایک اچھا ماحول تھا اور جو ان کو حفاظت دیتا ہے کہ وہ چیز سے بچے رہیں، تو وہ ماحول ان کو میسر نہیں تھا. کہ اللہ معاف کرے کہ بھئی کوئی عورت جو ہے کسی ایسے گھر میں وہ تھے جہاں پہ اس قسم کے کام ہوتے تھے جی، تو اسی میں پلے پڑے جو دیکھا جی اسی طرح جو کچھ ہو رہا ہے جی. جس طرح آج کل یہ ویسٹ میں زیادہ ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتے، گرل فرینڈ ہیں، بوائے فرینڈ ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کچھ، تو اسی میں پیدا ہو کے بڑے ہو گئے، تو پھر بعد میں آپ ٹھگا ٹھگ اس کو سزا تو نہیں دے سکتے نا، تو وہ مستثنا ہو جائیں گے ان سے. ٹھیک ہے جی. کہ یا کہ بچپن سے وہ جس ماحول میں رہے ہیں اس کو ان کے اوپر مطلب اس ماحول کے اندر مطلب اتنے زیادہ وہ غلط ماحول تھا بھی، کہتے ہیں نا کہ بھائی ماحول کا اثر پڑتا ہے نا آپ کے اوپر، اتنے گندے غلط ماحول میں آپ رہے کہ آپ کو تو پتہ نہیں کہ یہ اتنی بڑی غلط بات ہے جی، آپ کو سمجھ نہیں اس بات کی، تو یہ اس کے تحت بھی آپ یہ پھر آخری سزا اس کو نہیں دیں گے جی. اب قرآن مجید نے یہاں تک اس کے لیے احتیاط میں بات کی ہے ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک جس طرح غلام ہوتے تھے نا پہلے، لونڈیاں جنہیں کہتے ہیں، مردوں کو غلام کہتے ہیں تو عورتوں کو لونڈیاں، تو وہ کیا کرتے تھے، بعض مالک جو ہوتے تھے لونڈیوں کے وہ ان کو پیشہ کرنے پر مجبور کرتے تھے. تو پیشے میں یہی فعل کیا جاتا ہے. تو اللہ قرآن پاک میں پوری سرات کلیئر طور پہ یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو جبر کے تحت وہ یہ کام کرتے ہیں، کہ اس جبر کے تحت جو کام ہوا ہے، اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اور نور میں ہے جی، سورہ نور میں اسی صورت میں آگے آئے گا جب ماما پہنچے گے. تو ابھی ہم تو 10ویں آیت تک کرنے نا، وہ 23ویں میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، جو جن کو ان کے مالکان نے مجبور کر دیا جس کام کے اوپر، تو اللہ ان کے تعاملے میں غفور الرحیم ہے، ان کو معاف کر دے گا جی. ان کو وہ کیا کریں جی، لونڈیاں ہیں نا. تو اسی طرح جب نبی پاک کے زمانے کی جو لونڈیوں کے بارے میں بھی، اس وقت جو لونڈیاں تھیں، یہ اب کچھ پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اب آج یہ چیزیں کچھ بدل بھی گئی ہیں نا، تو آج کے تو آپ نہیں کہہ سکتے نا مجبور کر دیا گیا بھی، اسٹل وہ حالات تو ہو سکتے ہیں. اب جس طرح دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کوئی ایسے علاقے ہیں، محلے ہیں، چیزیں جہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان کے گھروں میں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے گھروں میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی نرمی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. بس اس حد تک میں سمجھاتا ہوں بات، باقی آپ خود سمجھیں. اب آگے یہ بتا رہا ہوں کہ نبی پاک کے زمانے میں بھی جو لونڈیاں اس وقت تک بھی ہوتی تھی نا، تو ان کے بارے میں بھی اسی طرح ارشاد ہوا ہے، کیونکہ وہ خاندان کی حفاظت سے محروم رہیں اور ان کی ناقص اخلاقی تربیت ہوئی. مطلب وہ وہاں پہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں جو لونڈی، تو ان کو کون سمجھاتا ہے بھی اخلاقیات پڑھائے یا کوئی چیز پڑھائے یا سمجھائے بھی کون سی اچھی بری ہے، تو ان کو ان کی تعلیم و تربیت کا تو اختیار نہیں کیا جاتا. تو انہیں بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کو بچپن سے کسی چیز کا طرف بتایا ہی نہیں گیا جی. یہاں تک اس کے بارے میں احتیاط ہے کہ ایون اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ان کے مالکوں نے یا ان کے شوہروں نے، لونڈیوں کے شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کے لیے پورا اہتمام بھی کیا ہوتا، مطلب انہوں نے چلو جی کوئی اخلاقی تربیت کا ارینجمنٹ بھی کیا تھا، ان کو سمجھاتے بھی رہتے تھے، اس کے باوجود انہیں اس کی سزا جو ہوتی ہے جی وہ آدھی سزا دی جائے گی، انہیں پوری سزا نہیں دی جائے گی. یعنی
100 نہیں مارے جائیں گے، 50 کوڑے مارے جائیں گے. مطلب دونوں صورتوں میں ان کی رعایت ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک تربیت ہی نہیں ہوئی تو اس میں تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اور جہاں پہ تربیت بھی ہوئی ہے تو وہاں بھی اگر آخر کے ٹائم آئے گا کہ نہیں جی کچھ نہ کچھ دینی چاہیے، یعنی سمجھ تو آئے گی، تو وہ پوری سزا پھر بھی نہیں دے سکتے. یہ بھی سورہ النساء میں آگے جا کے پیچھے جب 4ویں سورہ کے آیت 25 میں ذکر ہو چکا ہے جی. تو انہیں آدھی سزا دی جائے گی جی. پیچھے ہم ذکر کر بیٹھے ہیں، وہاں جا کے آپ سن لیں جی. اچھا جی، یہ بات کلیئر ہوگی جی. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی، یہاں تک میں نے تشریح کر دی ہے. کہاں تک؟ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، تو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقعہ ایمان رکھتے ہو. پہلے اسٹریٹ سزا بیان کر دی، پھر اس کے اندر جو مسائل سزا کی پوری تعریف بنی اسرائیل کے تحت بھی بیان کر دی، پھر جو یہ بتا دیا کہ یہ آخری سزا ہے. تو آخری سزا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آخری حد میں جرم ہوا ہو. تو جہاں پہ کچھ چیزیں آ جائیں گی جی مجبوری کی، کہ بندہ اس کی جان ہی چلی جائے گی، اور کچھ اور معاملات آ جائیں گے جی سارے میں نے بنائے جو ابھی، تو پھر ان کی سزا ڈفرینٹ ہو جائے گی. اور لونیوں کے بارے میں ہی بتا دیا، اور پھر آخر میں کہ اگر ان کو دینی ہی پڑ جائے گی تو پھر وہ آدھے سزا ہوگی 50 کوڑے، جن کا یہ بھی ذکر قرآن پاک میں ہی ہے سارا. اپنے سے کوئی چیز نہیں بنا رہے کہ یہ جو رعایتیں ہیں، یہ رعایتیں بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی دی جا رہی ہیں. یہ رعایتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ میں نے اپنے سے ایڈ نہیں کر دی، مطلب ٹھیک ہے جی. یہ اس ترجمے میں جہاں پہ کچھ چیزیں ابھی آ گئی ہیں، کچھ پہلے آئی ہوئی ہیں اور کچھ آگے آنے والی ہیں، لیکن یہ ساری اللہ کے احکامات کے اوپر بتا رہا ہوں. اپنے سے کہاں بتا سکتا ہوں، میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں اگر تم اللہ پر اور آخر کے دن پر یقین رکھتے ہو نا، اگر فی الواقعہ مان رکھتے ہو تو وہ نرمی نہیں دکھانی. اس کو بھی تھوڑا سمجھ آتے ہیں. اب یہ سختی، اتنی سختی کیوں ہے ابھی؟ 100 کوڑے مارنا سختی ہے نا، سزا دینی سختی ہے نا، تو یہ کیوں ضروری ہے ابھی؟ آپ کہیں بھی ٹھیک ہے، مرد عورت انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا تو پرابلم کیا ہے کسی کو؟ تو یہ سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ایک معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ایک اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. اس کو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے اس کو. اب یہ کوئی جنگل کی بات تو نہیں ہو رہی نا جی، جنگلی معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی بستی کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ جو جرائم پرورش پائیں گے ان کا پھر آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پھر جو کچھ ہوگا. تو یہ سختی اس لیے ضروری ہے جی کہ معاشرے کے اندر جو ایک استحکام آتا ہے نا جی، اور خاص طور پہ یہ رشتوں کا جو استحکام اور پاکیزہ اور رشتوں کی جو پاکیزگی ہوتی ہے، تو ان کو جناب پروٹیکشن دینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں نا جی ان سے اس کو محفوظ رکھا جائے، کہ لوگ جناب اس قسم کے کام کرتے پھر رہے ہیں جناب کھلے عام سارے عام. ٹھیک ہے جی. اگر آپ غور کریں نا، یہ جو زنا ہے جی اس کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ یہ جو کام، یہ معاشرے کو ایک طرح سے نا وہ ڈنگروں کے معاملے میں لے جاتا ہے، ڈنگر بنا کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک جو تمدن ہوتا ہے، جو ایک صالح معاشرہ ہوتا ہے، اچھا معاشرہ ہوتا ہے، اس کو اس کی بنیاد سے محروم کر دیتا ہے. اور اسی لیے جناب اس کے اوپر جو سختی کیجیے، اور کسی نرمی کی یا اس کے اوپر چشم پوشی بھی آپ نے نہیں کر سکتے. اسی لیے اس کے اندر پھر دوسری بات یہ بھی رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی، نہ مرد کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ. مطلب جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہوگا. اسلام میں تو سارے قانون ویسے بھی برابر ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ خدا کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان کا جو نفاذ ہے جو بے لاگ اور بے رعایت اور بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہی کیا جائے گا. تو جو لوگ اس میں کہنا جی کہ نرمی دکھائیں جی یہ دکھائیں، تو اس کا مطلب وہ اللہ کی ہدایات کے اوپر ان کا ایمان جو ہے وہ پراپر نہیں ہے جی. جہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ قابل توجہ ہے جی، زور غیر میں رکھیں کہ یہاں سزا کا بیان کرتے ہوئے عورت کا نام پہلے لیے گا اور مرد کا بعد میں لیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو زنا ہے نا جی، یہ عام طور پہ عمومی حالات میں عورت کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا جی. ہو سکتا ہے وہ بالجبر والا، لیکن عام حالات میں نہیں ہوتا. تو اور وہاں بھی یہ اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہ عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، تو اس سبب چانس تھا کہ بھی لوگوں میں کوئی ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا جی. یہ وہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ جو رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے، اسی بات ہو رہی ہے. جہاں زبردستی ہو رہا ہے تو وہاں تو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس کے لیے تھا کہ بھی قرآن نے یہاں اس کو ذکر پہلے کر دیا کہ بھی سزا برابر ہوگی، سزا میں لحاظ نہیں ہوگا جی.
کیونکہ یہ پورے معاشرے کے اوپر اس چیز کا اثر پڑتا ہے اور یہ ڈنگروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو آپ سوچیں مطلب کہ سارے بندے جو آگے پیچھے ہمارے مطلب فیملیوں میں یہی کام ہوتا رہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ جی جناب کہ جو اگر آپ فی الواقعہ ایمان رکھتے ہو تو پھر نرمی نہیں دکھانا. اچھا، پھر اگلی بات بھی جو ہے وہ بھی اسی ضمن میں آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ سزا پھر دی جا رہی ہوگی تو وہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وَلْيَشْهَدْ، ہاں جی، اور ان کو سزا دیتے وقت جب یہ سزا ان کو دی جائے گی 100 کروڑوں کی یا لونڈیوں کی صورت میں 50 کروڑوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہ ہونی چاہیے جی. وہ کیوں ہونی چاہیے جی؟ یہ اس لیے کہ مجرموں کے لیے بھی یہ ایک تکلیف دہ ہوگا بھی، یہ ہم نے کیا کر دیا، سارے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، بےزتی کا مقام ہو جائے گا نا. اور جو دیکھنے آئیں گے ان کے لیے بھی ایک طرح سے عبرت کا سامان بھی وہ پیدا کرے گا کہ بھائی یہ کام ہمارے معاشرے میں نہیں چل سکتا، اس سے بچ کر رہنا ورنہ یہ حال ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پھر ان کو سمجھ آ جائے گی جی کہ معاشرے کے اندر یہ ضروری تھا کہ اس کام کو جی ان کو دونوں گروہ، جس کو سزا دی جا رہی ہے اس کو بھی سبق حاصل ہو، اور جس نے دو دیکھنے آئے ہیں تو ان کو بھی سبق حاصل ہو کہ بھئی یہ کام کیا تو پھر اس قسم کے یہ چیز ہمیں فیس کرنی پڑے گی جی. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس سے پھر معاشرے کے اوپر ایک اثر پڑے گا کہ بھئی اس قسم کا کام یہاں پہ نہیں چلنا، تو اس لیے نہ کرو بھی. تو یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام ہی نہ کریں. سزا دینے کی تو اسی لیے ہے نا کہ بھی کریں گے تو تبھی ہے نا. تو ہمارا کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ سزا والا مسئلہ ہی نہ ہو جی. اب آگے چلتے ہیں جی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ. ہاں جی، اب یہ جو بات ہے یہ مجھے بھی پہلے اس کی پوری سمجھ نہیں تھی، تو اب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں جی. اب یہ سزا جب کسی زانی یا مرد یا عورت کو ہوگی 100 کروڑوں والی 50 والی، تو پھر کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. تو اس سزا کے بعد کیا ہونا ہے، اب یہ اس کے احکامات آ رہے ہیں جی. اس سزا کے بعد کیا ہونا جی. یہ زانی یعنی مرد، یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا. تو جو مرد ہے جس نے یہ کام کیا تھا زنا والا، تو اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب زانی مرد یا عورت ہیں ان کی شادی پر تو پابندی نہیں لائی گا ساتھ نا، کہ بعد میں اگر وہ شادی کرنا چاہیں جس سزا کے بعد، لیکن اس کے اوپر کچھ بنیادی طور پہ تو پابندی نہیں لگا سکتی کہ شادی کریں، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے کہ جس کے تحت ان کا سبق ان کو ساری زندگی ملتا بھی رہے، اور دوسرے کوئی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر ان کا اثر نہ پڑے جی. تو وہ کیا ہے پہلا جی کہ یہ زانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا. تو اس کا نکاح اگر اس نے کرنا چاہتا ہے وہ کسی، تو وہ بھی پھر کسی زانیہ عورت سے کرے گا یا مشرکہ سے ہی کرے گا. تو میرے خیال میں اس میں یہ بھی لینے کا، اب یہ زانی نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اسی زانیہ سے کر لے جس کی وجہ سے 100 کروڑ پڑے ہیں، تو یا پھر کسی اور سے کر لے گا جی، یا پھر مشرکہ سے کرے گا جی جو ایمان والی نہیں ہوگی. اور اس زانیہ کو بھی، وہ جو زانیہ ہے جس کو سزا ملی ہے عورت کو بھی کوئی زانی ایسا مرد جس نے زنا کیا ہو، یا وہی والا جس کے ساتھ ابھی کیا ہے، تو یا مشرک ہی سے اپنے نکاح میں لائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا. ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے. ایمان والوں پر اسے حرام ان کے ساتھ نکاح کرنا ایمان والوں پہ حرام کر دیا گیا ہے. جن کو اب قانون کے تحت جو سزا اوپن مل گئی ہے جی، تو اس کا مطلب سب کو پتہ بھی چل گیا، تو اب آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، پتہ بھی ہے کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جی ایمان والوں پر وہ حرم ذالک علی المؤمنین پر اسے حرام کر دیا گیا. نکاح کے لیے اسلامی قانون میں یہ شرط ہے جی کہ صرف انہی لوگوں کے مابین ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو، یا پاک دامن ہو
یا اگر ان کو یہ سزا یا کوئی اور معاملہ ہو چکا ہے تو انہوں نے توبہ بھی کی ہو اور ساتھ اصلاح بھی کر دی ہو، توبہ اور اصلاح کر کے پاک دامنی اختیار کر لی ہو، تو پھر ہو سکتا ہے۔ قرآن کا یہ ارشاد اب اسی کی وہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے جی۔ آیت سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ زانی اگر ثبوت جرم کے بعد سزا کا مستحق قرار پا جائے، جب اس کو ہو جائے، تو پھر اسے کسی غیر زانیہ عورت سے، مطلب اپنا عفیفہ عورت سے جو کہ اس طرح کے کام میں کبھی نہیں پڑی ہے، اس کے ساتھ اس کو نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہی معاملہ زانیہ کے ساتھ بھی ہوگا، تو اس کو بھی پھر کسی نیک مرد کے ساتھ اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ ان کی اس طرح انہی سے ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ وہ پکڑ کے آپ ان کو بھی کر، جس سے بھی آپ جانتے ہو ایک بند کو بھئی یہ تو اس نے کچھ کیا تھا ایسا کام، اس کو آپ ذاتی چیت میں جانتے ہیں، سزا ملی نہ ملی، کل اس کی کہیں شادی ہو گئی ہے تو آپ کہیں ہاں اس کی ہوئی نا، جس کا مطلب ہے وہ والی جس سے ہوئی ہے وہ بھی کچھ زانیہ ہی ہونی ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح کی کوئی بات یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی، یہ اور بات لکھی جو آپ کو میں نے سمجھا دی ہے کہ جب وہ نکاح کریں گے تو ان کا اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو جب ظاہری بات ہے پتہ ہوگا، اب کسی نے چھپا کے رکھا ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی شادی آپ نے کہیں کرا دی ہے، تو وہاں پہ آپ آٹومیٹک نہیں زوم کر لیں گے کہ وہ والی اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب دونوں کا بتا دیا کہ دونوں کے صورت میں یہی معاملہ ہوگا کہ ان کی جو شادی ہے جی اگر انہوں نے کرنی ہے بعد میں تو وہ پھر اسی کے ساتھ کریں گے جنہوں نے یہ پہلے جن کو ان کی سزا ہو چکی ہے، تو یا پھر مشرکہ سے کریں گے، مشرک عورت سے یا مشرک مرد سے۔ آگے فرمایا چنانچہ، پھر آگے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہیں نا تو انہیں نکاح کے لیے کوئی زانی یا مشرکہ اور زانیہ یا مشرکہ ہی ملے گی، ٹھیک ہے نا، مشرک یا مشرکہ ان میں سے کریں، کسی اور کے نہیں۔ مطلب کسی مومنہ کے لیے وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے، اللہ تعالیٰ کسی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، جائز نہیں سمجھتے کہ کسی مومنہ کے لیے کہ وہ ہرگز اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو کسی زانی کے عقد میں دے دے جی، اور نہ کسی مومن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو ہے نا جی، جو غلط کام کرنے والی ہے جی اس کو گھر لائیں جی، اور اس طرح کا نکاح باطل ہے جی، مطلب جان پتہ ہوتے ہوئے کرنا، مطلب ٹھیک ہے جی، اب پتہ ہی نہیں تو وہ تو اگلا بات، اگلا جھوٹ پا رہا ہے، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں نا، وہ تو جس نے کیا جھوٹ وہ تو پہلے ہی جانی ہے، تب اس نے جھوٹ بھی کر دیا، بتایا ہی نہیں آپ کو، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہاں تک تو بات ہوگی یہ وہ، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس قسم کے کاموں میں ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، سوچیں کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کل جو ہوتا ہے یہ توہین مذہب اور توہین رسالت اور توہین صحابہ اور توہین اس طرح کی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں لوگ اس میں، جھوٹے الزامات۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ اسی قسم کے کام ہونے کے لوگ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر لوگ کچھ نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کے اوپر الزام عائد کر دیتے ہیں۔ تو اب اسلام میں تو یہ چیز کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سیفٹی کے لیے یہاں پہ احکامات آگے بیان کر دیے۔ تو اب یہ بھی ایک اور تطہیر اور تزکیہ کیا جا رہا ہے کہ مومن لوگ جو ہیں نا کہ وہ اس قسم کے کام جھوٹے جو ہوتے ہیں نا الزامات وہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی والذین یرمون المحصنات، ترجمہ جی، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کی تہمت لگائیں۔ اب یہاں پہ اور اس سے آگے بھی اگرچہ عورتوں کا ہی ذکر ہوا ہے کہ ان پر اگر تہمت لگائیں، لیکن عربی زبان کے اگر اسلوب سے آپ دیکھیں تو اس سے یہ صرف اسی لیے اختیار کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ عورتوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اس کام کو، تو مردوں کو عمومی طور پہ اس طرح کی بات ان کی طرف نہیں کی جاتی، تو عموماً طور پہ کیونکہ عورتوں کی طرف ہوتا ہے تو اس لیے عورتوں کو اسپیشل جہاں پہ بول دیا کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور معاشرے میں اس معاملے میں انہی کے بارے میں آپ کو پتہ نا، حساسیت بھی زیادہ انہی کے بارے میں ہوتی ہے، مردوں کا کوئی لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو غلط ہے، مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح بات ہے۔ لہٰذا یہ جو یہ وجہ اس کی بنا پہ یہ جو حکم ہے نا جی، یہاں بات کرتے ہوئے تو صرف عورت کی گئی ہے، لیکن یہ دونوں کے لیے ہے جی، چاہے لوگ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگے چاہے مردوں پہ لگے، لیکن ذکر یہاں پہ یہ کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ اس کا اسلوب کے تحت یہ بالکل ٹھیک ہے
تو لہٰذا اس کے اندر جو وجہ ہے نا، تو الزام ہے، اگر الزام جھوٹا لگ گیا تو پھر یہ نہیں آپ کہہ سکتے بھی یہاں تو صرف عورتوں کا ذکر ہے تو مرد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نہیں، مرد کا بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے نا کہ جھوٹا الزام لگایا گیا، تو وہ چاہے مرد پہ لگے چاہے عورت پہ لگے، دونوں کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ کیوں بات زیادہ عورتوں کی طرف سے نام اسپیشل کر کے کی گئی ہے کہ عمومی طور پہ یہ انہی کے بارے میں ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ جھوٹ بولنے کے بارے میں بھی آئے گی، وہاں پہ بھی ذکر ایک چیز کا کر دیا گیا، لیکن وہ آگے بتا دیا گیا کہ نہیں دونوں پہ. اچھا جی، اب کیا ہوگا جی؟ ابھی آ جائے گی، آگے فکر نہ کریں. یہ جھوٹ بولنے والی یہ کئی قسم کی ہے نا. یہ زانیہ عورت علی مرد کا ایک پہلا فارمولہ تھا، اب یہ دوسرا فارمولہ ہے جھوٹ تہمت لگانے والا. پھر ایک تیسرا فارمولہ آ جائے گا آگے، ٹھیک ہے جی، وہ جہاں پہ جھوٹ بولنے والا ہوگا جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھتے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں. میں نے بتا دیا کہ مرد کے بارے میں بھی یہ رول آئے گا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا کرنا انہوں نے جی؟ ثبوت دینا پڑے گا نا. تہمت لگائیں گے تو ثبوت دینا پڑے گا. تو اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ثبوت کی بات ہے. سنیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر 4 گواہ نہ لائیں. اور مطلب پھر ثبوت کے طور پہ 4 گواہ نہ لا سکیں، تو ترجمہ ہے پھر 4 گواہ نہ لا سکیں. تو اب کیا ہوگا جی؟ عورت پہ تو تہمت لگا دی نا، کہ یہ مذاق تھوڑی ہے کسی پہ آپ نے الزام لگا دیے جناب، اور پھر آپ کے پاس کوئی شہادت بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. اور ثبوت بھی 4 اللہ نے تعالیٰ نے کہاں دینے ہیں، 4 گواہ لانے ہیں. تو پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو کیا ہوگا جی؟ آگے ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارو، 88 اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں. ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اب یہ جی پورا ایک چیز میں نے کٹھی بیان کر دی ہے. پہلی چیز بیان کر دی تھی کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یہاں پہ میں نے کلیئر کر دیا پاک دامن عورتیں بھی آتی ہیں اور اس کے اندر مرد بھی آتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرنے جی؟ آپ تہمت لگائیں گے تو پھر آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے جی. تو اس طرح پہلا رول یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر آپ تہمت نہ لگائیں. تو آپ نے تہمت لگا دی، 4 گواہ لانے پڑ جائیں گے، پھر آپ بچ نہیں سکتے. 4 گواہ نہیں لا سکے تو پھر کیا آرڈر ہے جی آپ کا؟ قانونی کارروائی ہونے کے بعد آپ کو پھر قاضی نے کہنا جی اس کو 80 کوڑے مارو. تو کیا جی؟ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، تو اب اس کو 80 کوڑے مارو جی. ایک تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گی، تو پھر آگے سزا بھی ختم نہیں ہوئی ہے. جس طرح وہ پیچھے تھا نا، زانی اور زانی کو سزا ملنے کے بعد کیا تھا، پھر ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی کہ یہ اب صرف زانیہ سے یا مشرک سے نکاح کریں گے. تو اب ان کی آگے بھی سزا ہے. 20 کوڑے تو کم ہو گئے ان کے جی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جھوٹ انوالو ہے نا، فیل تو نہیں انوالو ہے. تو ایک چیز انوالو ہے، دونوں نہیں، وہاں پہ دونوں چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کو 80 کوڑے مارو جی. اور پھر کیا جی؟ ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو. یہ پہلا رول ہے. اب جنرل رول کیا ہے جی؟ 80 کوڑے مارے ان کو جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکیں، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو. اور وجہ بتا دی کہ یہ فاسق لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ تہمت لگانے والے کو اب ہر حال میں 4 عینی گواہ پیش کرنا ہوں گے. اب جو 4 عینی گواہ پیش کرنے ہیں، اب جو فقہی مسئلے اب آگے آ جاتے ہیں، ان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، حالانکہ وہ میرا اسپیشلسٹ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. قانون کے اندر میں نے کیا ہوا ہے، لیکن اسلامی قانون کے اندر، لیکن اس کی اب تفصیل میں تو نہیں. یہاں پہ قرآن پاک کی پورے وہ کر رہے ہیں ہم تفسیر، یہاں پہ ہم ایک اسپیشلسٹ سبجیکٹ کی وہ ہم نہیں کر رہے. تو 4 عینی گواہوں سے بہرحال آپ کو پتہ ہے جی، جس قسم کے عینی گواہوں کی بھی، جنہوں نے یہ فیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چاروں کے چاروں نے دیکھا ہو. اگر 3 نے دیکھا اور 1 نے نہیں دیکھا تو پھر وہ ایک تھا، وہاں 4 ہی تھے، لیکن دیکھنے والے 3 تھے، تو پھر یہ والا عادت نہیں لگے گی. بس اس سے زیادہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں جی. وہ فقہی مسئلہ ہے، وہ فقہ والی کتاب میں پڑھیں. اس کے علاوہ اس کے اوپر تو علیحدہ کتابیں لکھی ہوئی نا کہ یہ گواہ کس طرح آئیں گے اور گواہوں کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، مطلب کون گواہی دے سکتا کہ نہیں. یہ ابھی آ گیا نا، کیا ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو. تو اب وہ جو 4 گواہ لائیں تو وہ فاسق لے کر آ جائیں، تو پھر تو وہ بہت ساری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. تو اب میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا یہاں پہ تو ٹوٹل میں کر رہا ہوں نا. وہ علیحدہ اس کے اوپر پوری علیحدہ کتابیں ہیں، پھر وہ علیحدہ پڑھنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال جو لگائیں گے جی پاک دامن عورتوں پہ، اب پاک لفظ پہلے ہی ہو گیا، پاک دامن عورتوں پہ نا جھوٹی تہمت لگائی گئی نا،
ورنہ پاک دامن کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکے نا. ایک عورت ہے وہ رہ رہی ہے، مطلب پاک دامن سے نہیں اس کو پروف دینا ہے، بس عورت ہے وہ پاک دامن نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی پاک دامن نہیں ہے جناب. اب ایک بندے نے کہا پاک دامن نہیں ہے جی، وہ کسی نے اڑ کر الزام لگا دیا، تو پھر اس کو ثبوت دینے ہیں. اب 4 گواہ وہ نہیں لاتا تو 80 کوڑے، اور 80 کوڑے کے بعد پھر بھی اس کی سزا اور بھی دی جائے گی کہ یہ چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے آپ نے پاک دامن عورت پہ مطلب جب 4 گواہ نہیں لائے تو وہ پاک دامن ثابت ہوگی نا. آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ وہ پاک دامن نہیں ہے. ایون سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، کوئی پرابلم ہو بھی کسی عورت کا، آپ کے پاس گواہی نہیں ہے نا، تو آپ اندازے سے نہیں کہا وہ یار ادھر تو بندے آتے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. 4 گواہ لانے اور وہ بھی عینی شاہد، اور عینی شاہد بھی اس فیل کے. ٹھیک ہے جی. تو جب نہیں لائے تو 80 کوڑے پڑیں گے جی. اور پھر کیا جی جنرل رول کیا ہے؟ پہلا رول 4 گواہ لانے ہیں، نہیں لائے 80 کوڑے، اور آپ کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم، بند. آپ کی کوئی گواہی آپ فیوچر میں قبول نہیں کی جائے گی. کسی معاملے میں کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں جی. اور یہی لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہاں پہ بات ختم ہو گیا. اب اس سے بعد اگلی بات شروع ہونے لگی. اگلی بات کیا ہے؟ انہی لوگوں کے بارے میں، یہ جو ان کو فاسق قرار دے دی ہے. اور فاسق لوگوں کو اسٹل اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نا توبہ استغفار کرنے کا. تو اب اس توبہ استغفار کی بات یہاں پہ آنی. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو فاسق ہو گئے اب جن کی گواہی قبول نہیں ہوئی تھی، ان کو فاسق بھی قرار دے دی. کوڑے پڑ گئے، گواہی قبول نہیں ہوئی گی اب دوبارہ کبھی کے لیے کیونکہ جھوٹے ہیں. یہاں تک ڈن ہو گئی تھی. اب ذریعہ بات ہے جی ان کے دل میں آ گئی یہ تو ہم نے بڑا غلط کام کیا جناب، اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا جی. توبہ استغفار شروع کر دی، اور توبہ استغفار کے ساتھ انہوں نے اپنی اصلاح کا پورا انتظام کر لیا. تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرتے ہیں جی. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہو چکے ہوں گے، آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہوں گے، اگر اس کے بعد وہ اچھی طریقے سے صحیح والی جینون توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کے ساتھ یہ دوسرا جس طرح ایمان کے ساتھ بتایا نا میں نے پیچھے کہ عمل صالح کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، کہ خالی ایمان کے اوپر آپ جنت بھی نہیں جائیں گے، ساتھ عمل صالح بھی ہونے چاہیے. تو اب توبہ خالی توبہ نہیں بس توبہ کر لی، توبہ کے ساتھ بھی آپ نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. توبہ بھی کرنی، اصلاح. خالی توبہ بھی نہیں قبول ہوگی اور خالی اصلاح بھی نہیں قبول ہوگی. بس میں ٹھیک ہو گیا ہوں، توبہ نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہو نہیں، یہ بھی نہیں. دونوں کام آپ جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لیں، اور عرف عام میں پتہ چل جائے کہ اس بندے نے واقعی جی اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے نا تو کیا کچھ نہیں کیا جی. دعائیں کر کر کے، تو نفل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اشراق پڑھ کے دعائیں کی ہیں، معافی مانگی ہے. اور دیکھو جی اس کے اب بات چیت میں، کام شام میں، اور اس کی نمازوں میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے. تو اس نے واقعی اصلاح کر لی ہے. تو معاشرے کو پتہ چل جائے گا ہاں جی اس بندے میں بڑا فرق پڑ گیا. آپ دیکھتے ہیں نا بندہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا غلط تھا، دیکھو یار اب تو نمازی ہو گیا بڑا. تو اس طرح کا اب ہو گیا وہ. تو پھر مطلب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی پھر کیا ہوگا؟ ہاں جو اس کے بعد توبہ اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے. کیوں نہیں فاسق رہیں گے؟ انہوں نے توبہ بھی کی اور اصلاح کی ہے، دونوں کام کیے ہیں اور معاشرے نے دیکھ بھی لیے ہیں. تو اللہ نے کہا جی اب وہ فاسق نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا تو توبہ کرو اور صلاح کر لو تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو چاہے انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا تھا لیکن توبہ صحیح انہوں نے کی، اصلاح صحیح کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. اب وہ فاسق نہیں رہے ہیں. اب دوبارہ ان کی گواہی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے جب معاشرے میں یہ چیز عرف عام میں ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نہیں اب یہ بندہ وہ بندہ نہیں رہا تھا، تو اب ٹھیک ہو گیا تھا. تو اب اس کی گواہی جب آئے گی تو لوگ اگر کوئی اعتراض بھی کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں جی وہ دیکھیں 10-11 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد دیکھیں اس بندے نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ ایک مسجد میں کام کرتا ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، اللہ سے صبح شام معافی مانگی، توبہ کی، ہم نے دیکھی ہے اس کی. تو وہ ایک طرح سے معاشرے کو پتہ چل جائے گا جی اس بندے میں تو بہت فرق پڑ گیا. تو وہ والی بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے بھی کہا جی کہ جب وہ صدقے دل سے توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا تو اللہ بھی معاف کرتا ہے. تو دنیا والے تو ظاہری بات ہے ان کو بھی اس کو پھر اس کی گواہی دوبارہ قبول کرنے شروع کر دیں گے جی. اب یہ ہوگی جی دوسری بات. پہلے میں تھا جی زانی مرد اور زانی عورتوں کی بات کلیئر ہوگی جی آپ کو. تو ان کے معاملات تھے جی. ٹھیک ہے جی کہ ان کے اوپر وہ جب ثابت ہو گیا تو پھر کیا سزا ہے. اب دوسرے میں تھے کہ کچھ لوگوں کسی نے کسی پہ تہمت لگا دی، عموماً عورتوں کی ہوتی تو عورتوں پہ لگا دی، ورنہ مرد پہ بھی لگا اگر ہو تو سیم ہی قانون آئے گا. یہی ہوگا اگر کسی نے کسی مرد پہ لگائی ہے، چاہے وہ لڑکا ہے مرد ہے یا عورت ہے جنہوں نے اس پہ لگائی ہے، تو اب ان کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، نہیں تو پھر یہی کام ان کے ساتھ بھی ہوگا جی. اب یہ تھا جرنل کسی انہوں پہ لگا دی.
اب آ جاتا ہے میاں بیوی آپس میں کوئی ان کا معاملہ ہو جائے اور وہ آپس میں تہمت لگا دیں ایک دوسرے پہ، اب کیا ہوگا جی؟ اب یہاں بھی عورتوں کا ہی ذکر آیا، ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں جی پہلے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں. اب شوروں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے نا، مطلب جرنل پبلک میں سے کوئی بندہ لگائے گا تو 4 گواہ لانے پڑیں گے. اب ظاہری بات ہے اگر شور لگاتا ہے تو شور کے لیے پہلا رول وہی ہے کہ وہ بھی 4 گواہ کر لے پھر وہ. لیکن اگر اب شور گواہ نہیں لا سکتا، لیکن اب شور کو تو اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے فار ایگزامپل، تو اب وہ کیا کرے جی؟ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ اب اس کا طریقہ ایک طرح سے بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اور اپنی ذات کے سوا، اپنے سوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، اور گواہ وہ کوئی پیش نہ کر سکیں بھی کہ انہوں نے چھپ کے اکیلے کسی ٹائم دیکھا، خفیہ طور پہ دیکھا، جناب پکڑ لیا اس کو، اب گواہ کہاں سے لائے اس وقت وہ؟ لیکن خود تو وہ دیکھ بیٹھا اب نا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اب ظاہری بات ہے وہ تو نہیں، مطلب بیوی تو نہیں مان رہی اس کی نا. اب یہ کہہ رہا ہے میں نے خود دیکھا جی، لیکن اب وہ کورٹ جا نہیں سکتا کہ 4 گواہ تو ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ اب ظاہری بات ہے وہ اب اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا بھی، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اس کو دیکھتے ہیں جی. تو کوئی گواہ نہ ہوں جی، اس نے خود دیکھا بھی، اس کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، الزام لگائیں انہوں نے کیا، اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں، اور گواہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ تو ان میں سے مطلب میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے. تو اب گواہی کیا ہونی ہے اس وقت؟ اب اس صورتحال میں کیا ہونا ہے، کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورتحال میں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں نے بیوی پہ تہمت لگائی، گواہ اس کے پاس آیا نہیں ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب کیا کارروائی ہونی ہے؟ تو یہ کارروائی وہ بتائی جا رہی ہے. تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ دونوں نے یہ گواہی دینی، کیا دینی ہے جی؟ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے. ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو. تو اب مرد نے عورت پہ الزام لگایا ہے نا جی، لگایا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ اس نے تہمت لگا دی اس کی، اس نے بھی غلط کام کیا، زنا کیا جی، گواہ اس کے پاس ہے نہیں ہے. تو پھر وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے آ کے یہ کہے گا جی کہ جب یہ بات ہوئی ہے، تو وہ کہے گا تمہارے پاس تو گواہ نہیں ہے. تو پھر اگلا طریقہ کار فارمولہ کورٹ کی کارروائی یہ ہونی ہے کہ اس نے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہنا ہے جی کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کا فیل کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ سچی بات ہے جی. اور پھر 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، مطلب بڑی سختی ہے نا، مطلب تو میرے پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اب کیا ہونا جی اس کے بعد؟ اب وہ آ گیا 4 مرتبہ اس نے یہ قسم اٹھائی کہ ہاں میں سچا ہوں، جس نے واقعی اس نے یہ غلط کام کیا، میں نے دیکھا ہے. اور 5ویں مرتبہ اس نے اپنے اوپر لعنت بھی بھیج دی اللہ کی کہ جناب اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت. تو اب آگے کارروائی کیا ہونی ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا جی؟ عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے. تو اب ایک طرح سے عورت کی سزا اس کو ہوگی کہ اس کو ملنی ہے، اس کو عورت کو سزا دی جائے گی. لیکن ایک صورت ہے کہ بھائی اس میں پھر عورت کو وہ سزا نہیں دی جا سکتی. مطلب ڈیفینس کا حق عورت کے پاس بھی ہے نا، تو وہ ڈیفینس کا حق جو عورت کا وہ عورت نے یوز کرنا ہے. اگر وہ ڈیفینس کا حق یوز نہیں کرتی تو پھر سزا ملے گی اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر ایک چیز تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں. تو اس کے اندر لوگوں نے کچھ یہ فرق کرنے کی کوشش کی تھی کہ زانی مرد اور زانی عورت وہ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 ہوتی ہے کوڑے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کی سزا وہ ہوتی ہے سنسار. سنسار کا لفظ یہاں پہ کہیں بھی نہیں آیا. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی کہ وہی جو سزا ہے وہ اسی صورت میں ٹل سکتی ہے. مطلب وہ نئی سزا کا تو ذکر نہیں کیا ہے. وہی مطلب سزا اس کے لیے، مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، سزا 100 کوڑے ہی ہے اگر وہ ثابت ہوگی تو. ٹھیک ہے جی. ایک فرولہ یہ. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ عورت اپنا ڈیفینس کا حق وہ جو اس کو ہے وہ ڈیفینس میں کچھ نہیں کہتی،
تو پھر اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے. سنسار والی بات پتہ نہیں کدھر سے آئی ہے، وہ علیحدہ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہاں پہ جو مانتا ہے تو اس کو مانے، بار یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس کا. اچھا، اس کے بعد عورت سے یہ سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے. یہ ترجمہ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرما رہے ہیں. کیا جی وہ کیا کرے تو کیا ہو جی کہ اب وہ اس کے جواب میں کیا کرے جی وہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی، یعنی عورت بھی جس پہ الزام لگا اب، اور 4 قسمیں بھی اٹھا لی ہیں اس کے بندے نے، اور لعنت والی بات بھی اس نے کر لی ہے، اپنے اوپر بھیجی ہے جو اس نے، اگر میں جھوٹا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اس کے جواب کہ وہ بھی، اب عورت بھی کیا کرے جی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اس نے کیا کہا تھا جی، میں سچا ہوں. تو اب یہ کیا کرے گی عورت، اس کے جواب میں کہے گی کہ یہ 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھائے گی اور کہے گی یہ شخص جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا تھا نا میرے پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. تو یہ عورت اگر یہ کہے گی کہ 5ویں مرتبہ کیا کہے گی جی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو. یعنی میرا کہ مطلب اب وہ یہ کہے گی جو عورت ہے کہ میرے پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. تو پہلے وہ 4 دفعہ کہے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہہ رہی کہ میرے پہ اللہ کا غضب ہو اگر میرا بندہ سچا ہو. تو بالکل ایک دوسرے کے ریورس، مطلب نا مخالف قسمیں انہوں نے اٹھا لی. تو اس نے دونوں چیزوں کو اٹھا لی کہ میں سچا ہوں میرے پہ لعنت ہو. تو اس نے کہا نہیں یہ جھوٹا ہے، تو اگر یہ سچا ہے تو پھر میرے پہ لعنت ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی ایمان والو. اب یہ بات یہاں جو اس نے بھی قسم اٹھا لی، یہ بات وہاں پہ ختم ہوگی. اب میں آگے بیان کر رہا ہوں، آپ کہیں گے پھر ہوگا کیا جی، وہ بتاتا ہوں کیا ہوگا. پھر آگے بارے ترجمہ کرتے ہیں. اگر یہ سچا ہو، یہاں تک تو ہوگی نا بات. آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. کیا جی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. اب اس کو دیکھتے ہیں جی یہ بات کیا ہے. وہ والی بات کا میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے کیا ہونا ان کو کہا، لیکن پہلے یہ کر لوں ختم. وہاں پہ ذکر نہیں ہے نا تو وہ ایکسٹرا بات ہے، تو پھر میں آخر میں کروں گا اپنا چیپٹر ختم کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات فرما رہے ہیں جی، وہ جو بندہ بندی والا جو معاملہ ہو گیا، دونوں نے قسمیں اٹھا لی اور اپنے اوپر کا غضب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ایک بات، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا اور جو مطلب تم کام کر رہے تھے ان کام کے بجائے جو میں نے دیے ہیں، تو پھر اس پر تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. یہ کیا بات ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی، کوئی بات اگر سمجھ آتی ہے تو. یہ جواب شرط ہے جو عربیت کے موضوع آگے آیت میں اس کو کھول دیا گیا. اس کا جو جواب ہے نا جی وہ بھی یہاں پہ نہیں آ سکتا. اس کا جواب بھی اگلی آیت میں آئے گا، جو کہ آج ابھی تو نہیں کر رہا، اگلی قسط میں وہ آنی ہے. بہرحال اس کا جو مطلب ہے جی میں ضرور بیان کروں گا اگلی آیت میں. یہاں 10 تک کی ہے نا، تو 11ویں آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے بہتان کا نا، بہتان کی بات ہے. تو یہ بہت بڑا اس میں ایک اندر فتنہ بھی تھا، اور اس کے اندر ایک معاملہ ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ کا. تو وہ بات اب بیان کرنی ہے، تو اب یہاں میں نہیں کر سکتا اس کے ساتھ. وہ اگلی قسط کے سٹارٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کے بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، کہ میں تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا، لیکن میں نے تمہارا ابھی لحاظ کر دیا ہے. وہ کیا نظر آتا ہے کہ وہ جو حضرت عائشہ والا معاملہ تھا اس کے اندر کچھ غلطی ہوئی تھی لوگوں سے، جو الزام لگا تھا تو کچھ لوگ اس کے اندر غلطی کر بیٹھے تھے. وہ میں اب اگلے میں کروں گا، اس میں نہیں کروں گا. ہاں پیچھے جو بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا جی اب ان کا کیا ہوگا جی، جنہوں نے قسمیں اٹھا دی، کہ میاں نے بھی قسم اٹھا دی تو بندے نے بھی قسم اٹھا دی. تو اس میں جو مجھے پتہ ہے فقہ میں نے پڑھا ہوا ہے،
جب دونوں قسمیں اٹھا دیں گے تو اب عورت کو تو سزا تو نہیں ہو سکتی نا. اگر اس کے جواب میں عورت قسم نہ اٹھاتی تو پھر اس کو سزا ہونی تھی 100 کروڑوں کی. اب اس نے بھی اٹھا دی کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے, ابھی میں نے نہیں کیا. اب دونوں کے پاس گواہ تو کوئی ہے نہیں ہے, تو اب ان کا کیا کرے گا قاضی صاحب جناب, ان کا نکاح توڑ دیں گے اور دونوں کو تو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے, تو وہ اپنا اپنا چلے جائیں گے. قانونی کارروائی اور کچھ نہیں ہونی, نکاح توڑ کے ان کو اب وہ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے نا, اسی لیے تو وہاں پہ آئے ہیں نا. اگر اس نے اکٹھے رہنا ہوتا تو پھر وہ اس کا کیس لا کر کیوں آتا وہ بندہ. تو بس ان کا نکاح توڑ کے قاضی ان کو علیحدہ کر دے گا آپس میں, بس یہ ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا ان کا نکاح جو ہے, اور کچھ بھی نہیں ہونا. کیونکہ سزا کے لیے تو فارمولہ پورا نہیں ہوگا نا, نہ گواہ اس کے پاس, وہ نہ اگلی اس کے قسمت مانتی ہے, وہ آگے سے اس نے کراس قسمیں اٹھا لی ہیں, تو وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. یہ جو آخری بات ہے اب اگلی قسط کے سٹارٹ میں آئے گی, یہ بڑا نازک معاملہ ہے, تو میں یہاں آخر میں کرنے سے اس کو وہ میں صحیح طرح کر نہیں سکوں گا, تو اچھی بات نہیں ہے. پر کوئی نہ کوئی وہاں پہ اس معاملے میں, حضرت عائشہ والے معاملے میں کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی, تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جو کچھ کرتا وہ تو بڑا تھا, لیکن پھر میں لحاظ کر دیا تمہارا. تو وہ اگلی بات میں بات کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.